فیٹ اپ کا جو سب سے ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی فیٹ اپ نے کن کن سیکٹرز کے اوپر سب سے زیادہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے یا جو سمجھتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. انہوں نے بیسیکلی 3 سیکٹر وہ ڈیفائن کیا. ایک تو یہ کہ ان کی جو زیورات کی صنعت ہے, دوسرا یہ کہ ان کی جو بیسیکلی ریئل اسٹیٹ ہے وہ پراپرٹی کا وہ ہے, تیسری چیز انہوں نے اس کے اوپر کی ہے جو کرپٹو کرنسی کا ہے. فیٹ اپ نے تو یہ کہا ہے, لیکن میں پرسنلی 2 چیزیں اور بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں جو مجھے لگتا ہے کہ جس کے اوپر فیٹ اپ بھی اگنور کر گیا اور ورلڈ بھی اگنور کرتی ہے. وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو کیسینو, جو جوئے خانے کا نیٹ ورک ہے. 5ویں چیز ہے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری, جس کو بہت زیادہ اگنور کیا گیا, اس کو انکلوڈ بھی نہیں کیا گیا اس کے اندر ہے. اب ریئل اسٹیٹ پہلے میں بات کرتا ہوں کہ فار ایگزامپل جیسے زیورات کی صنعت ہے, وہاں پر فیٹ اپ نے جو کویشچن وہ کیے کہ جو وہ لوز ڈائمنڈ کی وہ ہے بیسیکلی خرید و فروخت ہے, یا پریشیس جو آپ کے سٹونز ہوتے ہیں ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا. اور وہ جو منی وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن, ایکسٹریمسٹ, یا کوئی منی لانڈرنگ میں جو انوالو ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں کہ جو اس کے تھرو, گولڈ کے تھرو یا ڈائمنڈ کے تھرو یا آپ کی جو پریشیس کے بیسکلی سٹون ہوتے ہیں اس کے تھرو ہو سکتا ہے وہ پرچیز کر کے وہ دوسرے کنٹری میں چلے جاتے ہیں, تو وہاں سے ایک منی لانڈرنگ وہ بیسکلی وہ ہو سکتا ہے. تو اس کے لیے جو انڈیا کو سب سے زیادہ کام کرنا پڑا وہ کہ اپنے جو بیسکلی زیورات کی صنعت ہے اس کو ایک ریگولیٹ کرنا پڑا. اس کے انہوں نے ڈفرینٹ باڈیز بنا دی تھی, اور اس کے لیے انہوں نے سب سے زیادہ جو گائیڈ لائن لی وہ UK کا جو لا ہے نا, کہ وہاں پر جو بیسکلی جو گولڈ کی وہ انڈسٹری ہے وہ UK اس کو کیسے ہینڈل کر رہا ہے, تو اس کے اوپر بھی انہوں نے اسٹیپ وہ اٹھایا. پھر دوسری چیز آ جاتی ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر. ریئل اسٹیٹ کے اندر ان کے پاس جو ہوتا ہے نا ایک ڈیجیٹلائز ڈیٹا نہیں تھا. جب ڈیجیٹلائز ڈیٹا نہیں تھا, جو ٹرانزیکشن ہوتے تھے تھرو بینکس نہیں ہوتی تھی, یا تو وہ کیش کے تھرو ہوتا تھا یا ایسا ہوتا تھا کہ ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں رکھا جاتا تھا. تو اب یہ اتنا سیریس کنسرن دنیا کے لیے بن گیا کہ امریکہ اٹ سیلف اس نے انڈیا کو یہ بیسکلی جو سب سے زیادہ جس کے اوپر اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کیا تھا وہ ریئل اسٹیٹ کے اوپر کیا تھا, اور اس کو انڈیا کو رکھا گیا تھا نان کمپائلنٹ کنٹری کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نان کمپائلنٹ ہے کہ وہ جو فیٹ اپ کی ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتی ہیں جس کو مانیٹر کرنا ہوتا ہے, انڈیا اس کے اوپر پورا نہیں اتر رہا, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے اس کا ایک بزنس وہ ہو گیا. اور تھرڈ پہ کرپٹو کرنسی. اب آپ کو پتہ ہے کرپٹو کرنسی یہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہوتی ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل کرنسی کو کنورٹ کرتے ہیں آپ کرنسی کے اندر, اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں تھا, نہ کسٹمر کا کوئی ریکارڈ ہے, نہ اس کے بعد جو مطلب جو بندہ خرید رہا ہے یا جو بیچ رہا ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہوتا. تو انڈیا کو اس کے اوپر سب سے زیادہ وہ پڑا کہ آپ اس سے یہ جو ڈیجیٹل کرنسی ہے, کرپٹو کرنسی ہے, آپ اس کی بیسکلی آپ امپروو کریں. اور میں جو اپنی اس میں آبزرویشن دینا چاہتا ہوں کہ جو کیسینو یا جوئے خانے ہیں وہاں پر کوئی ریکارڈ نہیں ہے, یہ ایک نیٹ ورک بنا ہوا ہے وہاں پر. انڈیا کے اندر جو سب سے زیادہ ٹورزم ہوتی ہے, جو ویسٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ کیوں ہوتا ہے, اس کی سب سے بڑی ریزن بھی یہ اٹریکشن ہے, یہ کیسینو وغیرہ ہو گیا, ان کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. ریکارڈ کیوں نہیں ہے کہ کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ ایک جوئے خانے میں جاتا ہے تو کتنی وہاں پر گیمبلنگ سے نا وہ اپنی کتنی رقم جیت کے آیا ہے اور وہ کتنی وہاں ٹرانسفر کر رہا ہے. تو یہ جو UK کی جو آرگنائزیشن ہے, جو گیمبلنگ ایکٹ ہے یا آرگنائزیشن ہے, وہ بیسکلی اس نے بھی ایک سیریس کنسرن شو کیے تھے کہ یہ جو انڈیا کے اندر یہ کیسینو ہیں یا جوئے خانے ہیں ان کو ایک ریگولیٹ کیا جائے, ان کا ریکارڈ نہیں ہوتا. اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایکسٹریمسٹ, ٹیررسٹ یا آپ کا جو پولیٹیکل ایکسپرٹ کوئی بھی بندہ ہوتا ہے وہ جوئے خانے میں جا کے بیٹھ جائے, وہاں پر کوئی بندہ جیتتا ہے, اس سے پیسے لے لیتا ہے, وہ صرف اس کا یہ ہوگا کہ جی ہم نے تو یہ کیسینو سے پیسے جیتے ہیں, تو اس کو بھی نہیں گیا. اور 5ویں جو میں سمجھتا ہوں وہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری. آپ کو یہ پتہ ہے 2027 تک یہ اسٹیمیٹ کیا گیا ہے کہ جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے نا انڈیا کی, وہ تقریباً $35.4 بلین کی انڈسٹری ہے. $35.4 بلین کی انڈسٹری ہے, اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. آپ کو بہت ساری ایسی نیوز ہوں گی جس کے اندر بہت سارے ایسے جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری سے وابستہ لوگ تھے جن کے اوپر انڈیا کے اندر اس طرح ایک ٹرائل چلا ہوا تھا کہ جو یہ منی لانڈرنگ میں انوالو تھے, یہ بیسکلی پیسہ ٹرانسفر کرتے تھے. یہ صرف نام ہوتا تھا کہ یہ انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے اندر کام کرتے تھے, لیکن ایکچولی ان کا جو کنیکشن تھا وہ انڈر ورلڈ سے تھا. ان کا کنیکشن ایسی آرگنائزیشن تھا جو کہ انڈیا کے اندر بھی بین تھی یا انٹرنیشنلی جن کو بین کیا گیا تھا, تو وہاں پر جو ہے نا ان کا کنیکشن وہ ہوتا ہے تھا.
اب یہ جو ساری چیزیں آ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیکٹر انہیں ڈیفائن کر دیے اور اس سے ریلیٹڈ 350 کویسچن دے دیے، اس کا مطلب ہے فیٹ اپ کے اوپر ایک بہت زیادہ ایک جو ہے نا انہوں نے اس کو آبزرو کیا ہے، اور یہ 10 سال کے بعد جب آ رہے ہیں تو وہ یہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور یہ آبزرو کرنے کی کوشش کریں گے کہ انڈیا بلیک لسٹ میں آتا ہے یا گرے لسٹ میں آتا ہے،